ہمارے دونوں کندھوں پر دو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، جو ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن وہ دفتر اللہ کے حضور پیش کر دیں گے، اور پھر وہ دفتر جس پر نامہ اعمال لکھے ہوں گے، وہ نامہ اعمال کا دفتر قیامت کے دن بندے کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جو مومن صالح ہوگا، جس کا نامہ اعمال خیر سے بھرا ہوا ہوگا، اس کو دائیں ہاتھ میں وہ کتاب دی جائے گی، اور دوسرے کو بائیں ہاتھ میں دی جائے گی اور پیچھے سے دی جائے گی، اور جس کو دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی وہ خوش ہوگا اور کہے گا آؤ پڑھو میری کتاب، اور جس کو بائیں ہاتھ میں کتاب دی گئی تو وہ سخت دکھی ہوگا اور کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹی بڑی کوئی بات نہ چھوڑی، سب کچھ لکھ دیا۔ لیکن پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا، آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہو سکتا ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے، میرے حضور علیہ السلام قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر کر رہے تھے، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب فتنے اتنے اتریں گے تو پھر ہمارے پاس بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ تو برجستہ فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید، تو یہ کتاب اگر پاس ہو، من میں اتار لو، تو پھر گمراہیاں قریب نہیں آ سکتی، آپ ہدایت کی راہوں کے مسافر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جنت دوزخ کو پیدا کیا، اور ان پر ایمان لانا ہمارے اعتقادات میں شامل ہے۔ جنت اللہ کی رضا کا مظہر ہے، دوزخ اللہ کے قہر و غضب کا مظہر ہے۔ مطلب کیا؟ جس پہ راضی ہوگا اس کو جنت میں بھیجے گا، جس پہ ناراض ہوگا اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ اس لیے جنت اور دوزخ کا مذاق اڑانا، ان کو ہلکا جاننا، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی رضا اور قہر و غضب کے مظاہر ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کے لیے دعائیں کی ہیں اور جہنم سے پناہ طلب کی ہے۔ امتیوں کو بھی کہا جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ جہنم سے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی، چونکہ وہ اللہ کے قہر و غضب کا مظہر ہے۔ تو جنت اور دوزخ، ان پر ایمان لانا، یوم حشر پر ایمان لانا، جس کی مقدار قرآن نے بتائی ہے کہ وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور کاٹنے سے کٹے گا ہی نہیں، لیکن مومن کے لیے ایسے کٹے گا جس طرح عصر کی نماز کا وقت کٹتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح قبر برزخ کی زندگی ہے، وہ بھی ہمارے ایمانیات میں شامل ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور قبر میں ہمیں 3 سوال پوچھے جائیں گے۔ پھر قبر یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ جس کے لیے جہنم کا گڑھا، تو اس کے لیے قبر کی منزل کاٹنا بھی مشکل ہوگی۔ وہاں عذاب مسلط کر دیے جائیں گے، سانپ مسلط کر دیے جائیں گے، بچھو مسلط کر دیے جائیں گے، لیکن جو مومن ہوگا اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، اور اس کے لیے قبر کی منزل کاٹنا مشکل نہیں ہوگی۔ وہ ایسے ہی ہوگا جس طرح ہار ٹوٹ گیا اور اس کے موتی اکٹھے کرنے لگا تو اتنے میں قیامت کھڑی ہوگی۔ تو یہ ہمارے اعتقادات ہیں۔ فرشتوں پر ہمارا عقیدہ کہ وہ ایسی مخلوق ہے جو مختلف شکلوں میں متشکل ہو جاتی ہے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی۔ اسی طرح جن بھی مخلوقات میں شامل ہے۔ اچھی بری تقدیر پر ایمان لانے کی ہمیں تلقین کی گئی کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تقدیر لکھ دی ہے، جو لکھا ہے اس کے مطابق ہی ہو رہا ہے، لیکن
جو چونکہ ہم نے کرنا تھا اس نے اپنے علم کے مطابق پہلے ہی تحریر فرما دیا۔